بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، خواتین و حضرات، سفرنگ ایسی چیز ہے جو لمحاتی ہوتی ہے، لیکن اسے تقسیم کرنے کے لیے چاہے کتنے ہی موسم گزر جائیں وہ کسی صورت تقسیم ہو نہیں پاتے ہیں۔ پریشانی کا ایک چھوٹا سا لمحہ بھی طویل تر ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی فرد یا گروہ انسانی سفرنگ کی لپیٹ میں ضرور آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہم پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ ہم ایک بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور ہمیں اس احساس ندامت نے دبا رکھا ہے جو کسی طرح سے ہمیں گھیر کر اپنے چنگل میں لے آیا ہے۔ یہ دکھ و الم تو انسانی زندگی کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، لیکن مایوسی اس کے قریب نہیں آنی چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ جب میں اپنے ملک کے دوسرے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں تو ان میں آج کے سینیریو میں دو چیزیں نظر آتی ہیں، یا تو انہیں غصہ آتا ہے اور یا انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ ہم بھی کسی طرح سے کم نہیں ہیں اور ہماری گردن پر ہاتھ رکھ کر زبردستی ہمارے سر کو نیچا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے لوگ اس قدر مایوسی کے عالم میں نہیں ہیں جیسا کہ ہمارا دشمن اندازہ کر رہا تھا۔ خواتین و حضرات، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن دکھ تک جانے کا آپ کو حق حاصل ہے۔ میں جب اسکول میں داخل ہوا تو مجھے مس کے حوالے کیا گیا۔ وہ بڑی خوش اخلاق تھیں، نہایت خوش وضع اور لمبے قد کی شفیق سی استاد تھیں۔ ہماری مائیں ماسیاں بڑی سخت ہوتی تھیں اور اس استاد کی طرف سے ہماری طرف جو شفقت کا لبکہ آ رہا تھا وہ میرے لیے نیا تجربہ تھا۔ وہ ہمارے کھیلنے کے لیے آسائش کا سامان بھی مہیا کرتی تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس استاد کے لیے دل میں ایک ایسی محبت پیدا ہو گئی جس کا توڑنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ہمیں اماں کے پاس رہنا تکلیف دہ ہوتا تھا، لیکن اس مس کے پاس زیادہ آسانی محسوس ہوتی تھی۔ خواتین و حضرات، گو یہ میری ایک ذاتی سی بات ہے اور میں آپ کو اپنا دکھ بتاتا ہوں کہ ان کے اسکول سے یہ ٹرانسفر ہو گئی تھی یا پھر انہوں نے خود ہی اسکول چھوڑ دیا۔ بہرکیف وہ ہم سے جدا ہو گئیں۔ میں اب اس بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں۔ میں نے اب تک کی اپنی زندگی میں اتنا دکھ محسوس نہیں کیا جس قدر اس شفیق استاد کی جدائی سے مجھے ہوا۔ مجھے شاید یہ بات آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں، اس جدائی میں نہ کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پینا اچھا لگتا تھا، نہ ہی زندہ رہنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے زبردستی اسکول بھیجا جاتا تھا اور میں اپنی اس ٹیچر کی یاد اور محبت میں اس قدر مبتلا ہو گیا تھا کہ میں جب عشق و محبت کے قصے پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں اس وقت گو بہت چھوٹا تھا، لیکن میں لاشعور میں آخر کس طرح اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ میں اپنی اس استاد کو ایک بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مخلوق سمجھ کر اس کی پرستش کرنے لگا تھا اور جدائی کا دکھ بہت گہرا محسوس کرتا تھا، اور اس دکھ کے باوصف میں مایوس نہیں تھا، اور میرے دل کے کسی نہ کسی کونے کھدرے میں یہ بات ضرور تھی کہ میں ان سے ضرور ملوں گا اور پھر میں اپنا آپ اس شفیق استاد کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وقت گزرتا گیا اور ان سے ملنے کا کوئی موقع ہاتھ نہ آیا۔ وہ جانے کہاں چلی گئیں، لیکن دل میں ان کا دکھ بڑھتا رہا۔ میں نے پھر میٹرک کیا، ایف اے بی اے کر سکنے کے بعد یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنا، ولایت چلا گیا اور وہاں جا کر پڑھاتا بھی رہا، لکھنے لکھانے کا کام بھی کرتا رہا۔ جب میں لوٹ کر آیا تو مجھے خاتون ملی، بہت سنجیدہ سلیقہ شعار، وہ بہت پڑھی لکھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ لکھتی ہوں، مجھے آپ کا سٹائل بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی طرز کا لکھنا مجھے بھی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے لکھنا کہیں سے سیکھا تو نہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے بارے ایسا فرما رہی ہیں، لیکن وہ محترمہ اعتراض کرنے لگیں کہ آپ مجھے ضرور اصلاح دیں اور میری تحریروں پر کمنٹ ضرور دیں۔ ان سے جب دوسری ملاقات ہوئی، یہ جان کر میرے دل کی کلی کھل اٹھی کہ وہ محترمہ وہی استاد تھیں جس کی جدائی کا دکھ میں اب تک دل میں لیے پھرتا تھا، اور آج میں اپنی اس محبوب ٹیچر کا استاد بن گیا تھا۔ میرے اس وقت مایوس نہ ہونے نے مجھے اتنا بڑا سہارا دیا اور میں ایک امید پر زندہ رہا۔ میں جب اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں تو اگر آپ مجھے سچ بولنے کی اجازت دیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت 2 مرتبہ مجھ پر مایوسی کا عالم بھی رہا، اتنا مایوس جس طرح ایک مرغی کی کلگی گر جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس قدر شدید مایوسی میں رہا، لیکن اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا کہ اب بس، یہ مایوسی مجھے زندگی کے بقیہ حصے میں نہیں ستائے گی۔ میں اسکول میں پکی یا پہلی جماعت میں تھا، میرے پاس سے ایک تانگا گزرا۔ اس تانگے کا کوچوان کچھ ظالم تھا اور وہ گھوڑے کو چھانٹے مار کر چلاتا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور چھانٹے لگنے سے بیچارہ گھوڑا کچھ تڑپا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے جلدی سے گھوڑے کے بند اور راسیں کھول دیں اور لوگ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ اٹھ نہ سکا۔ کسی نے کہا کہ گھوڑا ڈاکٹر کو بلاؤ۔
جب میں نے یہ بات سنی تو میں بہت خوش ہوا اور وہاں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا اور گھوڑا ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا کہ گھوڑا ڈاکٹر آ کر کس طرح اس گھوڑے کو اٹھائے گا۔ اب میں نے گھر جانا تھا اور بستہ میرے ہاتھ میں تھا۔ گھوڑا ڈاکٹر کے انتظار میں آدھا گھنٹہ گزر گیا، پون گزر گیا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک تانگا آ کر وہاں رکا، جس میں سے ایک آدمی اترا جو اس گھوڑے کی طرف چلا۔ اب میں کسی گھوڑے نما ڈاکٹر بارے سوچ رہا تھا، لیکن وہ تو بندہ ڈاکٹر نکلا اور میرے 1 گھنٹے کا انتظار سخت مایوسی میں تبدیل ہو گیا۔ میں اس وقت واقعی یہ سمجھتا تھا کہ گھوڑوں کا علاج کرنے کے لیے گھوڑے ہوں گے اور کتوں کا علاج کرنے کے لیے کتے ہوں گے۔ میں وہ مایوسی آج تک نہیں بھول سکا، وہ مایوسی میرے دل و دماغ سے جاتی ہی نہیں ہے۔ دوسری بار جب میں سخت مایوس ہوا اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے بیٹے کے پاس ایک بڑا خوبصورت بلونگڑا بلی کا بچہ تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میرے پاس بھی ایسا ہی کوئی بلونگڑا ہو۔ میں نے اپنے بابا جی سے کہا کہ آپ مجھے بھی ایک بلونگڑا لا دیں۔ ابا جی کہنے لگے کہ چھوڑ یار، وہ تو بڑی فضول چیز ہے، تجھے ہم اس سے بھی اچھی چیز لے دیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں ابا جی، میں تو بلونگڑا ہی لوں گا۔ جب انہوں نے مجھے میری اور بھی اچھی چیز لے کے دینے کا وعدہ کیا تو میں بہت خوش ہوا۔ ان دنوں میری بڑی ہمشیرہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ ابا جی نے کہا کہ اشفاق، تمہیں ایک پیاری سی چیز ملے گی جسے تم اٹھا بھی سکو گے، وہ تمہیں پنجہ بھی نہیں مارے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سے اور اچھی چیز کیا چاہیے۔ خواتین و حضرات، مجھے ابا جی اٹھا کے اور بڑی محبت کے ساتھ جھلاتے ہوئے ایک صبح ہمشیرہ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ میری ہمشیرہ سر پر رومال باندھے لیٹی ہوئی تھیں اور ان کے پہلو میں ایک چھوٹا سا اور پیارا سا بچہ پڑا تھا۔ اب میرے ابا جی نے وہ بچہ اٹھا کے مجھے کہا کہ لو دیکھو۔ میں نے جب اسے دیکھا تو اس کا رنگ سرخ تھا۔ میں اسے تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا اور میں نے پھر روتے ہوئے ابا جی سے کہا کہ نہیں ابا جی، مجھے بلونگڑا ہی لے دیں۔ وہ دن بھی مایوسی کا دن تھا جو میں آج تک نہیں بھولا۔ اس کے بعد میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ میں مایوس نہیں ہوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب مجھ پر جو کیفیت گزری میں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب تکلیف میں ضرور ہوتے ہیں، دکھ میں مبتلا ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مایوسی کی راہ پر نہیں چلتے، اور یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ساخت ان لوگوں سے مختلف ہے جو ہمارے برابر میں آباد ہیں، جن سے ہم نے یہ ملک پاکستان لیا ہے۔ آپ نے کیکر کا درخت تو دیکھا ہوگا، اس کی جو مڈی ہوتی ہے جہاں کیکر کی شاخیں آ کر گرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، سوکھا ہوا کیکر کا درخت اور سوکھی ہوئی کیکر کی مڈی پھاڑنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا لکڑہارا بھی اسے آسانی سے نہیں چیر سکتا۔ اس مقصد کے لیے خاص قسم کے کلہاڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ واچ کرتا رہا ہوں کہ خاص قسم کے کلہاڑے والے لکڑہارے جب اس پر کلہاڑے کی ضربیں لگاتے ہیں، لیکن وہ مڈی ٹس سے مس نہیں ہوتی، کیونکہ مڈی میں تنے ایک خاص انداز میں ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جب اس مڈی پر 100 ضربیں پڑتی ہیں تو وہ مڈی چر جاتی ہے، پھر اس پر کسی سخت ضرب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور مسلسل کوشش کے پیچھے ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے جو اس سخت قسم کی مڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ انسان کو کسی دکھ، تکلیف یا درد میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تم ہرگز ہرگز مایوسی میں داخل نہ ہونا۔ لیکن چونکہ شیطان سے میری پرانی دوستی ہے اور روز اس سے میرا ملنا ہوتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو اشفاق احمد، تیرا یہ کام نہیں ہوا، تو کہتا تھا کہ میں یہ وظیفہ یا کام کروں گا تو اللہ میرا فلاں کام کر دے گا، لیکن اللہ نے تیرا وہ کام نہیں کیا۔ میں دکھی ہو کر اسے کہتا ہوں کہ کام تو میرا نہیں ہوا، دعا تو میری قبول نہیں ہوئی، لیکن سر میں آپ کی ڈی میں شامل نہیں ہوں گا۔ آپ مجھے مایوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، چاہے آپ جو مرضی کر لو۔ اب تک تو اس کے ساتھ یہ تعلق و رشتہ قائم ہے کہ وہ مایوس کرنے کی پے در پے کوششیں کر رہا ہے، اور میں مایوس نہیں ہو رہا ہوں۔ آپ زندگی میں جب بھی دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ شیطان اور کچھ نہیں کرتا، صرف آپ کو مایوس کر دے گا کہ دیکھو تم نے اتنا کچھ کیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جناب شیطان صاحب، میں دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مایوس نہیں ہو سکتا، اور یہ مجھ پر اللہ کی بڑی مہربانی اور خاص عنایت ہے کہ میں بچپن کے 2 واقعات کے سوا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ میں آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ آپ مایوسی کے گھیرے میں کبھی مت آئیے گا، کیونکہ آپ اگر کبھی جہلم کے پاس شیر شاہ سوری کے قلعے کے قریب گرو بالا ناتھ کے ٹیلے پر گئے ہوں، وہاں چڑھائی چڑھ کر جانا پڑتا ہے، اور وہاں جانے والے لوگ تو تانگے پر سوار بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کوچوان اتر کر گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ اتریں اور گھوڑے کو اس بات کی تشفی نہ ہو کہ میرا مالک بھی میرے ساتھ ہے،
تو وہ گھوڑا کبھی اونچائی پر نہ چڑھ سکے۔ آپ لوگوں کی اس محبت کا شکریہ کہ آپ نے میری بات سنی۔ اب میں اور آپ آج کے بعد کسی معاملے میں بھی مایوسی کے اندر داخل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔